بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہے. تو اہل شام اور اسیران شام کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری رہے گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ شام کی ایک تاریخ ہے. اس تاریخ کو میں مختصر آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد وہ حالات کہ جو شام میں حاکم شام اور اس کے بیٹے کے زمانے میں پیدا ہوئے، وہ آپ کی خدمت بیان کر کے انشاءاللہ اس خمسے کو مکمل کریں گے. دیکھیں، شام کے بارے میں ایک بنیادی بات خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کی لذ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ شام ایک ایسا تاریخی ملک اور ایسا تاریخی مقام ہے. بعض ادوار کے اندر یہ شہر رہا ہے اور بعض ادوار کے اندر یہ باقاعدہ ملک کی حیثیت رکھتا تھا. یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اسلام سے پہلے جو لوگ موجود تھے وہ عیسائیت پر باقی تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر باقی تھے. گرچہ عیسائی جو اوریجنل صورت ہے اس کے اندر تو حضرت عیسیٰ کو نبی مانا کرتے تھے، لیکن بعد میں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تبدیل ہوئے ہیں، بالخصوص وہ شخص کے جس نے حضرت عیسیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، وہی شخص شام میں تبلیغ مسیحیت کے لیے آیا تھا. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ شام کے اندر جو لوگ عیسائی ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار بولس نامی شخص کا ہے، کہ جسے انگلش میں پال کہا جاتا ہے، اور عیسائی اسے سینٹ پال کے نام سے یاد کرتے ہیں. اچھا، عیسائیت کے اندر بھی عجیب بات یہ ہے کہ وہی اتفاق پیش آیا ہے کہ جو اسلام کے اندر پیش آیا. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے اپنے بعد جس طریقے سے جانشین معین فرمایا تھا اور اپنا وسیع معین فرمایا تھا، ان کے مقابلے میں ایک جھوٹا دعوے دار کھڑا ہوا. اسی طریقے سے عیسائیت کے اندر بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وسیع معین کیا تھا جناب شمعون کو، ان کے مقابلے میں ایک جھوٹا دعوے دار کھڑا ہوا جس کا نام پال ہے، جسے آج سینٹ پال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بڑا تقدس دیا جاتا ہے، بڑا احترام دیا جاتا ہے. جس طریقے سے باقی مسلمان اس جھوٹے دعوے دار کو بھی بڑا احترام دیتے ہیں کہ جو نبی اکرم کے بعد آیا تھا. اور اس کے مقابلے میں جو عیسائیت کا حقیقی رہنما ہے، حقیقی جانشین تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کا نام سینٹ پیٹر ہے، جسے ہماری عربی ادبیات میں جناب شمعون کہا جاتا ہے. تو جناب شمعون علیہ السلام حقیقی وارث جناب عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن لوگوں نے انہیں تسلیم نہیں کیا. پال نام کے شخص کو، کہ جس نے حضرت عیسیٰ کو حتیٰ دیکھا بھی نہیں تھا، اسے تسلیم کیا اور اس کی جانشینی کے اندر آ گئے اور اسے خلیفہ حضرت عیسیٰ ماننے لگے. اور یہی سینٹ پال وہ ہے کہ جس نے شام میں جا کر بھرپور تبلیغ کی ہے اور شام کو عیسائی بنایا ہے. اگر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میرے لیے بات کہنا بہت آسان ہو جائے گی کہ وہ شام کے جو حقیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین کو نہیں مان رہا ہے، جب بعد میں اسلام آیا ہے تو وہی شام وہ ہے کہ جو حقیقی نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانشین کو بھی ماننے والا نہیں تھا. نہ شام نے پہلے حقیقی وارث حضرت عیسیٰ کو پہچانا، اور نہ شام نے بعد میں حقیقی وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. تو شام کی سرزمین ایسی ہے کہ جہاں پر لوگ باتوں میں آ جانے والے ہیں، جذبات رکھنے والے ہیں، اور کوئی بھی اچھی تقریر کر جاتا ہے اور کوئی بھی اچھی خطابت کر جاتا ہے اس کی بات مان لینے والے ہیں. اور سادہ لو افراد ہیں جو تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت میں حق کہاں پر ہے اور باطل کون ہے. اور اس کے لیے ایک بہترین نمونہ آپ کے سامنے میں پیش کروں، یقین بزرگان اس سے واقف ہوں گے، نوجوانوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی، کہ جب حاکم شام یزید کا باپ جنگ صفین لڑنے کے لیے مولا متقیان کے مقابلے پر گیا ہے اور یہ جنگ ختم ہوئی، تو ایک مولا متقیان کے سپاہی وہ تھا کہ جو شام کے راستے کی طرف روانہ ہوا. نہ جانے اس کا مقصد کیا تھا، تحقیق کرنے کے لیے گیا یا کسی مقصد کے لیے وہ کوفہ سے شام جانے لگا. جب شام کے راستے پہنچا تو اس کے ساتھ ایک اونٹ موجود تھا
اور جب ایک شامی نے وہ اونٹ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا اونٹ تھا جو تم نے جنگ میں چرایا ہے، اور یہ حقیقت میں میرا مال تھا۔ اب جو کوفی ہے اس کا بڑا اطمینان ہے کہ میرے پاس ایسی دلیل موجود ہے کہ آسانی سے یہ شامی مات ہو جائے گا اور آسانی سے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا مال ہے اور اگر تمہیں فیصلہ کروانا ہے تو ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ دونوں شامی اور کوفی اس اونٹ کو لے کر قاضی کے دربار میں پہنچے، اور قاضی کون ہے؟ کوئی اور نہیں، خود حاکم شام، امیر شام۔ اور جب امیر شام نے سوال کیا شامی سے کہ بتاؤ، یہ جس اونٹ کا تم دعویٰ کرتے ہو تمہارے پاس کوئی گواہ بھی موجود ہے؟ تو شامی نے کہا کہ نہ صرف میرے پاس ایک گواہ، دو گواہ، بلکہ 50 گواہ موجود ہے کہ یہ اونٹنی میرا مال، یہ اونٹنی میری ہے۔ اور 50 لوگوں نے گواہی دی کہ حاکم شاہ، ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہ اونٹنی اس کا مال تھی، اس کوفی نے اسے چرایا ہے۔ جب حاکم شاہ نے بات سنی تو کوفی سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کوئی گواہ موجود ہے؟ اب بیچارہ جو کوفے سے آیا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی گواہ تو لے کر نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں امیر شاہ، میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ تو حاکم شاہ نے فوراً سے کہا کہ پھر یہ اونٹنی اس کا مال ہے کہ جس کے پاس گواہ موجود ہے۔ جیسے ہی حاکم شام نے فیصلہ سنایا، فوراً سے وہ کوفی اپنی بہت بہترین دلیل پیش کرنے لگا، کہا کہ اے امیر شام، میں ایک ایسی دلیل دے رہا ہوں کہ سارے گواہوں کی گواہی پر وہ بھاری ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ یہ اونٹنی جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت میں اونٹنی ہے ہی نہیں، یہ تو اونٹ ہے کہ جو میرا اونٹ ہے۔ جس اونٹنی کے یہ پیچھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی اس کا مال تھی، حقیقت میں اونٹنی ہے ہی نہیں، یہ اونٹ ہے اور یہ میرا مال ہے کہ جو میں کوفے سے لے کر آیا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اونٹنی اور اونٹ کا جو فرق ہے وہ کسی اس کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے کہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی۔ لیکن حاکم شام نے کہا کہ چونکہ گواہ موجود ہے لہذا ہم گواہوں کو دیکھتے ہوئے شامی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، اور شامی کو وہ اونٹ دے دیا گیا، جبکہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ حقیقت میں اونٹنی نہیں، اونٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اونٹ دے دیا گیا۔ جب دے دیا اور شامی جانے لگے خوشی خوشی، اور کوفی بڑے افسوس کے ساتھ جا رہا تھا، تو حاکم شام نے اسے قریب بلایا، اسے کہا واپس آؤ۔ اور جب وہ واپس آیا تو اپنی مخفی کمرے میں اسے لے کر گیا، اور لے کر جانے کے بعد کہا کہ جا کر اپنے مولا علی سے کہہ دینا کہ میں 1,00,000 ان سپاہیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جسے اونٹ اور اونٹنی کا فرق بھی نہیں معلوم۔ آئے ہائے ہائے، یعنی گویا حاکم شاہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ قوم کہ جو آنکھوں دیکھے فضائل کو اور آنکھوں دیکھے فرق کو نہیں پہچان سکتی، وہ باطنی فضائل اور باطنی فرق کو کیا پہچانے گی؟ اے علی، جو اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو نہیں جانتی ہے، وہ علی اور معاویہ کے فرق کو کیا جانے گی؟ شام کی کیفیت یہ ہے، اور یہاں سے ہم یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ دیکھیں، حق معلوم ہونے کے باوجود گواہوں کی گواہی کے اوپر فیصلہ دینا یہ حاکم شام کی روش ہے، چاہے وہ گواہ کتنے ہی جھوٹے کیوں نہ ہو، جھوٹے گواہوں کے باوجود بھی گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا یہ حاکم شام کی سیرت ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ یہ سب حاکم شام کی سیرت نہیں ہے، جب جناب سیدہ کائنات بھی دربار میں آئی تھی تب بھی حاکم کی یہی سیرت تھی کہ وہ گواہوں کو دیکھتے تھے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ حق کہاں پر ہے اور واضح اور آشکار بات کہاں پر ہے۔ تو میں آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شام کے حالات اس قسم کے ہیں کہ جہاں پر لوگ بڑے سادہ ہیں اور جو جیسی تبلیغ کر لیتا ہے ویسے وہ عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں بعد میں شام میں وہ حالات نظر آتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شامی کے جو پیروکار تھے حاکم شام کے، وہ شامی جو پیروکار تھے یزید ملعون کی، کچھ ہی دنوں کے بعد اتنا فرق آیا ہے کہ خود شام میں وہ انقلاب برپا ہوا کہ یزید ملعون جیسا شخص بھی علی کی بیٹیوں پر، علی کی اولاد کو رہا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ انقلاب کیسے آیا ہے؟ جب شامیوں کے سامنے حقیقت واضح ہوئی۔ اور یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ مولا سید سجاد اور اسیران شام کو 20 دن کے لیے شام میں قیدی بنایا گیا تھا، یہ 1 سال 20 دن کے لیے قیدی بنایا گیا۔
یہ مورخین کے اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 1 سال تک قیدی بنایا گیا، بعض کہتے ہیں کہ 20 دن 25 دن یا 40 دن تک قیدی بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد یزید ملعون مجبور ہو جاتا ہے کہ اسیران شام کو رہا کرے۔